کر لینا، یعنی خود کو عبد ذلیل بنانا. کیا بنانا؟ عبد ذلیل. انا عبد ذلیل، میں عبد ذلیل ہوں. عبد ذلیل کے معنی یہ سب سے بڑا سرٹیفکیٹ ہے عبد کے لیے. یعنی پروردگار تیرے کسی بھی چھوٹے یا بڑے حکم کے لیے میری طبیعت میں نا کا کلمہ نہیں ہے. جو بھی حکم ہوگا سر بسر تسلیم. جو خود کو مکمل طور پر عبد ذلیل بنانے خدا کے آگے، پھر وہ سانچے وحدت میں ڈھلنے لگتا ہے. یعنی خدا اس کو اپنے سانچے میں ڈھال لیتا ہے. خدا اسے اپنے سانچے میں ڈھال لیتا ہے. اور یہی وہ عمل ہے جو علی ابن ابی طالب علیہ السلام نے صرف 3 فقروں میں ادا کیا ہے. ایک بہت مختصر مناجات ہے جناب امیر المومنین کی، بہت مختصر مناجات. یوں تو دعائے کمیل ہے جو بہت طویل ہے، دعائے صباح ہے بہت طویل نہیں ہے پھر بھی طویل ہے، دعائے مشلول وہ بھی طویل ہے. بہت سی دعائیں ہیں لیکن ایک دعا ہے جس میں صرف 3 فقرے ہیں چھوٹے چھوٹے. الہی کفا بی عزن ان اکون لک عبدا. پروردگار میرے معبود، الہی میرے معبود. اللہ کو الہی کہنا بھی ہر ایک کو زیب نہیں دیتا. اللہ وہ ذات ہے کہ ہم اور آپ اسے الہی کہہ کے اپنی یا نسبت کی طرف نسبت دیں. الہی میرے معبود ہمیں زیب نہیں دیتا. ہم یہ لفظ صرف برسبیل حکایت کہہ سکتے ہیں. برسبیل حکایت یعنی جو علی نے کہا ہے وہ ہم دہرائیں، جو محمد نے کہا ہے وہ ہم دہرائیں. دہرانے کی نیت سے کہہ سکتے ہیں، ورنہ ہمیں زیب نہیں دیتا کہ ہم اس کی ذات کو کہیں الہی میرے معبود. ہے وہ میرا معبود مگر مجھے زیب نہیں دیتا کہ میں کہوں میرے معبود. یہ علی جیسے بندے ہیں جو کہہ سکتے ہیں الہی میرے معبود. کفا بی عزن، میرے لیے عزت کے لیے یہ کافی ہے ان اکون لک عبدا، کہ میں تیرا عبد رہوں. دوسرا فقرہ وَكَفَى بِي فَخْرًا أَن تَكُونَ لِي رَبًّا، اور میرے فخر کے لیے یہ کافی ہے کہ تو میرا رب رہے. تیسرا فقرہ انت کما احب، تو ویسا ہے جیسا میں چاہتا ہوں. کوئی بندہ ہے جو رب کی ایسی تعریف کر سکے کہ تو ایسا ہے جیسا میں چاہتا ہوں؟ یعنی کوئی ایسا تو ہو کہ اس کی چاہت اتنی معیاری ہو. کسی کی چاہت اتنی معیاری ہو کہ یہ اس مقام پہ کہہ سکے تو ایسا ہے جیسا میں چاہتا ہوں. انت کما احب فاجعلنی کما تحب، اب مجھے ایسا بنا لے جیسا تو چاہتا ہے. توجہ ہے توجہ ہے. یہ ایک ایک فقرہ مولا کائنات کا، یہ جیسے میں نے سادگی سے کہہ دیا، ارے اس پر ایک ایک اشرہ پڑھنے کی ضرورت. الہی کفا بی عزن، میرے معبود میرے لیے یہ عزت کے لیے کافی ہے، عزت کے لیے کافی ہے کہ تو میرا، کہ میں تیرا عبد ہوں،
کہ میں تیرا عبد ہوں. میں نے کیا کہا تھا وہاں تقریر میں؟ جب انسان عبد ذلیل بنتا ہے تو وہی عزیز بنتا ہے. ذل عبدیت اور عز کبریائی میں مناسبت ہے. وہ عزیز ہے اور ہم ذلیل. اللہ کے ناموں میں سے ایک نام ہے عزیز. وہ عزیز ہے. ہم عبد ذلیل بن جائیں تو پھر اس رب عزیز کی طرف سے ہم صاحب عزت بن جائیں گے. کیوں؟ سادہ سی بات ہے. جب ہم اپنے کو اس کے سانچے میں ڈھال لیں گے، جب ہم اپنی تمام صلاحیتوں کو، تمام افکار کو، تمام صلاحیتوں، تمام استعدادات، تمام امکانات، پورے اپنے وجود کو، اپنے پورے وجود کے ساتھ ہم اس کی مرضی کے تابع ہو جائیں گے تو اس کا ہم پر اعتماد پیدا ہوگا. سمجھنے سمجھانے کے لیے فقرے کہہ رہا ہوں. اور جب اعتماد پیدا ہوگا تو پھر وہ ہمیں اپنی بنائی ہوئی خلقت و کائنات پہ حق تصرف عطا فرمائے گا، کیونکہ اسے یہ معلوم ہے کہ اب یہ اپنی مرضی سے کچھ کرنے والا نہیں ہے. یہ وہی کرے گا جو میں چاہوں گا. یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں، قرآن میں موجود ہے. وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ. تم تو کچھ چاہتے ہی نہیں ہو مگر وہ چاہتے ہو جو خدا چاہتا ہے. قرآن مجید کی آیت ہے. وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ. تم کچھ نہیں چاہتے مگر وہ چاہتے ہو جو خدا چاہتا ہے. جب اس منزل پہ بندہ آ جائے، یہاں پہ ٹھہر کے یہیں پہ جواب لے لیجئے. میں نے کیا پوچھا تھا ابھی کہ کیا نظام جبر ہے کہ انہیں بلند بنا دیا؟ انہیں فطرت الہیہ پہ بنایا تھا اور پھر انہوں نے اپنی اس فطرت الہیہ کی حفاظت کی اور اپنے کو عبد ذلیل بنایا اس کے آگے. اور جب انہوں نے عبد ذلیل بنایا تو اس عبدیت کے صلے میں اس نے ان کی ذات میں وہ اوصاف بھر دیے کہ پوری کائنات انہیں دیکھ کے خدا سمجھنے لگی. انہوں نے اپنا وجود جب اس کے سپرد کر دیا. محبت کا معاملہ کیا ہوتا ہے؟ محبت کا معاملہ کیا ہوتا ہے؟ اس نے بھی ان کے اندر وہ شان پیدا کر دی کہ دنیا انہیں دیکھتی ہے تو خدا سمجھنے لگتی ہے، جبکہ یہ خدا ہیں نہیں. یہ خدا نہیں ہیں، یہ عبد ہیں، مگر دنیا انہیں خدا سمجھنے لگتی. ایسے اوصاف، ایسے کمالات عطا کر دیے. اور اس لیے کہ یہاں اس آیت میں بھی کیا ہے آیت؟ وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ. تم تو کچھ چاہتے ہی نہیں ہو. تشاؤنا معروف صیغہ ہے، ایکٹیو وائس ہے. یہ نہیں کہ تم کچھ چاہ نہیں سکتے مگر وہی جو خدا چاہے. نہیں، تم خود کچھ چاہتے نہیں ہو جب تک کہ خدا نہ چاہے. دونوں جملوں میں فرق ہے. اگر یہ کہا جاتا کہ تم تو کچھ چاہ ہی نہیں سکتے جب تک کہ خدا نہ چاہے تو نظام جبر ہوتا. مگر کہا جا رہا ہے تم کچھ چاہتے نہیں، یعنی اختیار رکھتے ہو، ارادہ رکھتے ہو، شعور رکھتے ہو، وجود رکھتے ہو، صلاحیتیں رکھتے ہو. تم جو چاہو چاہ سکتے ہو مگر تمہارے نفس کی بلندی یہ ہے کہ تم کچھ چاہتے ہی نہیں ہو مگر وہی چاہتے ہو جو خدا چاہتا ہے. جب عبد اس منزل پر آ جائے کہ خود کچھ نہ چاہے مگر وہی چاہے جو خدا چاہے تو پھر خدا بھی اسے یہ شان عطا کر دیتا ہے کہ وہ کیمیا گروں کی طرح بیٹھ کر عمل کر کے کسی خاک کو کندن نہیں بناتا، ارادہ کر کے پتھر اٹھا لیتا ہے اور وہ سونا بن جاتا ہے.